السلام علیکم۔ ٹی وی خریدنے پر عذاب قبر۔ سعودی عرب میں دو دوست رہتے تھے، ایک ریاض میں ایک جدہ میں۔ دونوں نیک صالح آدمی تھے، دونوں کے درمیان آپس میں بڑی گہری دوستی اور محبت تھی۔ ریاض والے دوست نے اپنے بچوں کے بے حد اصرار پر ان کو ٹی وی خرید کر لا دیا۔ اب گھر والے ٹی وی دیکھنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد جدہ والے دوست نے خواب میں ریاض والے دوست کی زیارت کی تو دیکھا وہ تکلیف میں ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ اس دوست نے جواب دیا کہ کیا بتاؤ، جب سے میرا انتقال ہوا ہے اپنے گھر والوں کو ٹی وی لا کر دینے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اب وہ ٹی وی دیکھ کر مزے اڑا رہے ہیں اور میں عذاب میں مبتلا ہوں، اور میں ہی جانتا ہوں کہ میرا وقت کس طرح مصیبت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ میں بہت سخت تکلیف میں ہوں۔ تم میرے گھر جا کر ان کو سمجھاؤ کہ کسی طرح گھر سے ٹی وی نکال دے تاکہ میرا عذاب دور ہو جائے۔ اس دوست نے کہا کہ اچھا، میں تمہارے گھر جا کر ان کو سمجھاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو اس کو رات والا خواب یاد نہیں رہا اور سارا دن اپنے کام کاج میں مشغول رہا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں پھر ریاض والے دوست کی زیارت ہوئی۔ اس نے شکایت کی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے گھر جلدی جاؤ، میں تکلیف میں ہوں، تم ابھی تک میرے گھر نہیں گئے۔ اس دوست نے پھر وعدہ کر لیا، میں کل صبح ضرور جاؤں گا۔ یہ جدہ والے دوست کہتے ہیں کہ دوسرے دن میرا ریاض جانے کا پختہ ارادہ تھا، لیکن پھر کوئی ایسا کام پیش آ گیا جس کی وجہ سے میں نہ جا سکا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں پھر اس دوست کی زیارت ہوئی۔ پھر اس نے شکایت کی کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں جاؤں گا، لیکن تم جاتے نہیں ہو اور میں یہاں بہت سخت تکلیف اور عذاب میں ہوں۔ اور دوست نے وعدہ کر لیا کہ کل صبح ضرور ہی جاؤں گا۔ چنانچہ جدہ والے دوست صبح ہوتے ہی جہاز کے ذریعے ریاض اپنے دوست کے گھر پر گیا اور سب گھر والوں کو جمع کیا اور پھر ان کو اپنا خواب بتایا کہ تمہارے والد صاحب اس طرح سخت عذاب میں مبتلا ہے، اور انہوں نے عذاب کی وجہ یہ بتائی کہ چونکہ میں نے ٹی وی لا کر دیا ہے اس لیے مرنے کے بعد سے عذاب ہو رہا ہے۔ میرے گھر والے تو عیش کر رہے ہیں اور میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ جب انہوں نے اپنے باپ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بارے میں سنا تو وہ لوگ زاروں قطار رونے لگے کہ ہائے، ہمارے وجہ سے ہمارے والد صاحب کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بڑا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے ٹی وی کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، اور جس ٹی وی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ ٹکڑے اٹھا کر اس نے کوڑے کے ڈبے میں ڈال دی، اور اس نے کہا کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں یہ لعنت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے باپ کو عذاب ہوا۔ جدہ والے دوست کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ اولاد ماشاءاللہ سعادت مند ہے۔ انہوں نے بہت جلد اپنے باپ کی تکلیف کا خیال کر لیا اور اپنا بھی خیال کر لیا، اپنے باپ کو بھی قبر کے عذاب سے بچا لیا اور اپنے آپ کو بھی جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ پھر میں واپس جدہ اپنے گھر میں آ گیا۔ رات کو سویا تو پھر خواب میں ریاض والے دوست کی زیارت ہوئی۔ اب جو دیکھا تو ماشاءاللہ وہ مسکرا رہا ہے اور حشاش بشاش ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہو کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتیں بھی دور کرے۔ جس وقت میرے بڑے بیٹے نے ٹی وی زمین پر پٹخا ہے اس وقت سے میرا عذاب بھی ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عذاب سے نجات دے دی ہے۔